اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یذل اللہ الکافرین ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المومن کے یہ 8ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ منکرین حق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جن کے سامنے طرح طرح سے حقیقت کو واضح کیا جا رہا تھا، لیکن وہ سمجھنے اور غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بلکہ جھٹلا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے پیغمبر کو، آخرت کو، یعنی وہ کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا حال بیان کیا ہے کہ الم تری الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کہ تم نے دیکھا، غور کیا ان لوگوں کے رویے پر کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کج بحثیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور سمجھنے کی طرف مائل نہیں ہوتے، کوئی نصیحت حاصل کرنے کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کتاب کو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب جو سب سے معتبر ترین کلام ہے، سب سے بے مثال ایک کلام ہے، اسے جھٹلانے کے در پہ ہے۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا، اور اسی طرح سے دوسری کتابیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی، یعنی اس کتاب کو بھی جھٹلا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ دوسری کتابیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کے ساتھ اتاری تھیں۔ ہر دور میں لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے، یعنی منکرین حق نے ہمیشہ ایک ہی رویے کو اختیار کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، اللہ کی دعوت کو جھٹلانا، اللہ کے کلام کو جھٹلانا۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، یعنی یوم حساب کوئی دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ پھر یہ جان لیں گے کہ جو کچھ بتایا گیا تھا حقیقت تو وہی تھی، لیکن پھر کیا فائدہ ہو۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ طوق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ طوق یہ ذلت کی نشانی ہے، یہ یعنی کس طرح سے یہ رسوا ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے۔ والسلاسل یسحبون فی الحمیم، اور زنجیریں جن سے یہ کھینچے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے جہنم کی طرف، یعنی کھولتے ہوئے پانی کی طرف۔ یعنی جب انہیں پیاس لگے گی تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے گھسیٹ کر ان چشموں کی طرف لے جائیں گے جن کا پانی کھولتا ہوا ہوگا۔ ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ میں ہی پھینک دیے جائیں گے، یعنی پانی پلانے کے بعد پھر ان کو دیکھتی ہوئی آگ میں ہی پھینک دیا جائے گا۔ تو اس چیز کو دیکھے ماننے کے لیے تیار ہو، حالانکہ یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے یوم حساب۔ انسان کتنی زندگی ہے، اور پھر قبر میں وہ چاہے کتنا ہی عرصہ رہے، ایسے لگے گا جیسے بہت تھوڑا وقت اس نے گزارا ہے۔ تو اللہ کے حضور پیشی کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، این ما کنتم تشرکون، بتاؤ کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ اب کیا جواب ہے ان کے پاس؟ یعنی دیکھیں کس طرح سے اللہ نے حجت تمام کی ہے۔
اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ بات رب کائنات بیان فرما رہا ہے اپنی اس مقدس کتاب میں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں جنہیں تم پکارتے تھے، جنہیں تم شریک کرتے تھے، بتاؤ اب وہ کہاں ہیں؟ اب وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ تمہیں تو بہت زوم تھا ان کے اوپر کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، ہماری مشکل دور کرنے والے ہیں، ہمارے مددگار ہیں۔ اب کہاں ہیں وہ؟ بلاؤ انہیں، پکارو انہیں، اب کیوں نہیں آتے تمہیں اس مشکل سے نکالنے کے لیے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے کھو گئے، اور تو نہیں ہے اب، یعنی بے بس ہو جائیں گے، وہ بے بسی کا اظہار کریں گے کہ وہ تو سب ہم سے گم ہو گئے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی کو نہیں پکارتے۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں وہ برات کا اظہار کریں گے اپنے ان معبودوں کے حوالے سے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہی میں پھینکے، یعنی جو آنا نہیں چاہتا ہدایت کی طرف، اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ ان کو گمراہی کی طرف ہی ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اسی طرف وہ مگن رہتے ہیں، اسی کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ذالکم، یہ سلوک تمہارے لیے اس لیے ہے، بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم زمین میں بے حق مگن تھے اپنے کاموں میں، اچھا سمجھتے تھے اپنے اعمال کو، انہیں ہی اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے، تو جب تم نے غلط راستے کو اختیار کیا تو اب تمہارا انجام اسی وجہ سے ہے یہ۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم اسی میں خوش تھے، اسی میں مگن تھے، اسی میں تم اپنے آپ کو جو تھے کامیاب سمجھتے تھے انہی اعمال میں، لہذا اب اس کا انجام بھی بھگتو۔ ادخلوا ابواب جہنم، اور کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اور عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اب ان میں داخل ہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، یعنی جو تکبر میں ہے، گھمنڈ میں ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کو تو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ مومن تو اپنے رب کے احسانات کا بہت قدردان ہوتا ہے، یاد رکھتا ہے، ہر لمحے اپنے رب سے رجوع کرتا ہے۔ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو وہ صبر کے ساتھ اپنے رب کی طرف ہی رجوع رکھتا ہے، اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، اور اگر خوشحالی ہے، اچھے حالات ہیں، تو پھر بھی اپنے رب سے دور نہیں ہوتا، اپنے رب کو بھول نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے احسان کا شکر گزار ہوتا ہے۔ یعنی یہ رویہ اللہ کو پسند ہے، یہ اختیار کرو تو پھر آخرت میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر نعمتیں اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، آگے ان کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے انسانوں کے سامنے اپنی ہدایت کو واضح کیا ہے، اس دنیا کے بعد آخرت کی باتیں بھی لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں کہ وہ اچھے انجام کے لیے زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضی المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔